عزیز دوستو السلام علیکم۔ خلافت عثمانیہ کا پس منظر کے حوالے سے بندہ پہلی قسط لے کر حاضر ہے۔ سلطنت عثمانیہ اب مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی ایک داستان بن کر رہ گئی ہے۔ یہ داستانیں اب صرف ٹی وی کے ڈراموں میں نظر آتی ہیں۔ ان دنوں ترکی کے موجودہ صدر رجب طیب اردگان کی ہدایت پر بننے والے ایک ڈرامے ارطغرل غازی کی نمائش پاکستان ٹی وی پر ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ترکی اور سلطنت عثمانیہ آج کل عام پاکستانیوں کی دلچسپی کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کی حقیقی داستان کو ڈرامے کا رنگ دینے کے لیے بہت سے حقائق سے چشم پوشی بھی کی گئی ہے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ عوام الناس کو اس صدیوں پر محیط داستان کی اصل سے روشناس کرایا جائے۔ دوستو، حقیقت تو یہ ہے کہ اس داستان کے پس منظر کو سمجھنے کے لیے ہمیں 12ویں صدی کے وسطی ایشیا سے آگاہ ہونا پڑے گا، جو ان دنوں ارض روم کہلاتا تھا اور آج کے ترکی پر مشتمل تھا، جہاں سلجوق خاندان ان دنوں حکمران تھا۔ یہ سلجوقی ریاست ان دنوں چنگیزی منگولوں کے نشانے پر تھی، جو مشرق کی طرف سے بغداد کو تاراج کرتے اور انسانی کھوپڑیوں کے مینار بناتے ہوئے ارض روم یعنی ترکی کو فتح کرتے ہوئے مشرقی یورپ کو اپنے زیر نگین کرنا چاہتے تھے۔ عیسائیوں کی بازنطینی ریاست اناطولیہ بحیرہ اسود اور استنبول کے ساتھ ساتھ پورے مشرقی یورپ پر محیط تھی۔ اس کے علاوہ شام، مصر اور فلسطین کے علاقے صلاح الدین ایوبی کی ریاست میں شامل تھے اور سلجوقی ریاست یعنی ترکی کی مغربی سائڈ پر واقع تھے۔ سلجوقوں کی مشرقی سائڈ پر ایران واقع تھا۔ بازنطینیوں اور منگولوں کی سرتوڑ کوشش تھی کہ وہ کسی طرح بیت المقدس تک پہنچ جائیں۔ ایوبی اور سلجوق دونوں ریاستیں ان کے راستے میں کوہ ہمالیہ کی طرح اپنا سینہ تانے کھڑی تھیں۔ علاء الدین کیقباد ان دنوں سلجوق ریاست یعنی ترکی کا بادشاہ تھا۔ وہ اپنے ارد گرد کی تمام ریاستوں سے نبردآزما تھا، لیکن اسے اپنے اندر یہ کمزوری محسوس ہوتی تھی کہ کبھی اگر اس کی بیک سائڈ سے کسی نے اس پر حملہ کر دیا تو کیا ہوگا۔ اسی خطرے کے پیش نظر علاء الدین کیقباد نے بازنطینی سرحد کے ساتھ ساتھ آغوز قبائل کو آباد کرنا شروع کر دیا۔ یہ 24 قبائل تھے، انتہائی طاقتور اور جرت مند۔ ان کا پیشہ بھیڑ بکریاں اور گھوڑے پالنا تھا۔ ان کے مرد تلوار بازی اور تیر اندازی کے ماہر تھے۔ ان کی عورتیں قالین، ریشمی اور سوتی کپڑا بنانے میں بے حد مشاق تھیں۔ یہ سلجوقی بادشاہ کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتے تھے اور کسی دوسرے قبیلے کے سردار کو اپنا سربراہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے۔ ان 24 قبائل میں ایک قبیلہ کئی بھی شامل تھا۔ اس کا سردار سلیمان شاہ تھا، جو کہ بہت ہی معزز اور بہادر شخص تھا، مگر یہ قبیلہ تعداد میں انتہائی کم تھا اور ان کے پاس مال و متاع یعنی بھیڑ بکریوں کی بھی بہت کمی تھی۔ سردار سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے، انہی میں سے ایک بیٹے کا نام ارطغرل تھا۔ یہ شکار اور جنگ کا ماہر تھا اور اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ عقل مند اور صاحب الرائے تھا۔ یہ لوگ اپنے قبیلے کے ساتھ موجودہ شام کے شہر رقہ میں رہتے تھے۔ ایک بار ارطغرل شکار کے لیے نکلا ہوا تھا۔ دوران شکار اس نے تیر چلایا تو یہ تیر ہرن کے ایک بچے کو جا لگا اور اس کی ٹانگ زخمی ہو گئی۔ یہ شہر حلب کا علاقہ تھا، جہاں محترم ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ تھا۔ ارطغرل اپنے شکار کو تلاش کرتا کرتا ابن عربی کے پاس پہنچ گیا۔ دیکھا تو وہ ہرن کا بچہ بھی وہیں موجود تھا، جس کی مرہم پٹی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کر دی تھی۔ ارطغرل کو حضرت ابن عربی نے اپنے پاس بٹھایا، کھانا وغیرہ کھلایا اور ارطغرل کا بغور جائزہ لیا۔ دوران گفتگو ابن عربی نے ارطغرل سے پوچھا کہ اسے کتنے ملکوں کے نام یاد ہیں۔ ارطغرل کو مکہ، مدینہ اور فلسطین سمیت جتنے نام یاد تھے انہوں نے بیان کر دیے۔ حضرت ابن عربی نے ارطغرل کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، جاؤ، یہ سارے ملک تمہارے ہوئے۔ ارطغرل نے اپنی محرومیوں پر نظر ڈالتے ہوئے اور حضرت ابن عربی کو عجیب سی تنزیہ نظروں
اسے مسکراتے ہوئے دیکھا اور باہر نکل گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ سردیاں سر پر ہیں، جانوروں کے لیے خشک چارے کا ذرہ برابر بھی بندوبست نہیں ہے، قبیلہ سخت قحط کا شکار ہے اور یہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ یہ سارے ملک تمہارے ہوئے۔ انہی خیالوں میں سرگرداں ارطغرل وہاں سے نکل کر اپنے گھر پہنچ گیا۔ اسی دوران ارطغرل سلجوق خاندان کی ایک شہزادی حلیمہ کی محبت میں گرفتار ہو گیا، مگر اس کا قبیلہ اس کا سخت مخالف تھا۔ لیکن ارطغرل ہر حالت میں حلیمہ کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ کر چکا تھا اور اس نے حلیمہ سے شادی کر لی۔ اپنے خیالات میں غلطاں اور پیچاں اسی دوران ارطغرل حضرت ابن عربی کے مدرسے پہنچ گیا۔ حضرت ابن عربی نے ارطغرل کو مہمان بنا لیا اور ہر لحاظ سے اس کی رہنمائی کی۔ ان دنوں مسلمانوں کے درمیان ایک خاموش تحریک چل رہی تھی جس سے حضرت ابن عربی نے ارطغرل کو بھی آگاہ کیا۔ یہ تحریک سفید داڑھی والوں کی تحریک تھی جو سفید اور چھوٹی داڑھی رکھتے تھے۔ یہ بہت باعمل، بااثر اور دولت مند مسلمان تھے۔ یہ پورے عالم اسلام میں پھیلے ہوئے تھے۔ یہ خاص طور پر سلجوق، عباسی، ایوبی اور مملوک وغیرہ سب سے بہت نالاں تھے۔ ان سب کو خطرہ تھا کہ اگر یہ مسلمان ریاستیں آپس میں لڑتی رہیں تو بازنطینی یا منگول ان مسلمان ریاستوں پر قبضہ کر لیں گے۔ حضرت ابن عربی نے ارطغرل کو اس تحریک میں شامل کروا دیا، مگر سفید داڑھی والے لوگ ارطغرل سے متاثر ہونے کے باوجود اس کی تربیت سے مطمئن نہیں تھے، لیکن انہوں نے ارطغرل کی تربیت کی۔ اسی دوران سلیمان شاہ اپنی طویل بیماری کی وجہ سے انتقال کر گیا۔ ارطغرل کے بڑے بھائی نے حلیمہ سے شادی کے جرم میں ان سے قطع تعلق کرتے ہوئے ان کو قبیلے سے نکال دیا۔ ارطغرل جب اپنی بیوی کو لے کر قبیلے سے چلنے لگا تو ان کے ساتھ 400 ساتھی بھی قبیلہ چھوڑ کر ان کے ساتھ ہو لیے۔ ارطغرل اپنے قبیلے کے ساتھ محو سفر تھا کہ کوس داغ نامی مقام کے قریب ایک میدان میں دو گروہوں کے درمیان خوفناک جنگ کے مناظر انہیں دیکھنے کو ملے۔ ان گروپوں کے درمیان شدید جنگ جاری تھی۔ ارطغرل نے اپنے قبیلے کو رکنے کو کہا اور عورتوں کو محفوظ مقام پر پہنچا کر اپنے جنگجوؤں کو ساتھ لے کر میدان جنگ کی طرف چل نکلا۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ ایک گروپ بہت کمزور ہے۔ اس نے غیر ارادی طور پر اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ہم نے کمزور کا ساتھ دینا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کل تقریباً 200 ساتھیوں کے ساتھ کمزور گروہ کی حمایت میں دوسرے گروہ کے ساتھ جنگ کرنے لگے۔ صورتحال کچھ اس طرح کی بنی کہ دونوں گروپ ان کو اپنا ساتھی اور حمایتی سمجھنے لگے، لیکن کچھ ہی دیر میں جنگ کی صورتحال بدل گئی اور ارطغرل جسے کمزور سمجھ کر ان کی حمایت میں لڑا تھا وہ فوج جیت گئی، اور اسے بعد میں پتہ چلا کہ اس نے انجانے میں سلطان علاؤالدین کیقباد کی مدد کی ہے اور اس کے مقابل منگولوں کی فوج تھی۔ سلطان کیقباد ارطغرل کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو شکست خوردہ سمجھ چکا تھا، لیکن ارطغرل کی آمد سے اس کی پوزیشن بہت مضبوط ہوئی اور وہ یہ جنگ جیت گیا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد سلطان علاؤالدین سلجوق نے ارطغرل کو کہا کہ جو چاہتے ہو مانگو، ابھی اور اسی وقت پیش کر دیا جائے گا۔ ارطغرل نے سوچا میں جنگلوں میں مارا پھر رہا ہوں، رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے، کیوں نہ سلجوق سلطان سے رہنے کے لیے جگہ مانگ لی جائے۔ ارطغرل نے سلطان سے اپنے قبیلے کے لیے جگہ مانگ لی۔ سلطان اس بات پر حیران ہوا کہ اس نے بہت معمولی سی چیز طلب کی ہے۔ سلطان نے انتہائی دریادلی کے ساتھ ارطغرل کو سغوت کا علاقہ گفٹ کر دیا۔ یہ علاقہ وسیع جنگلوں، چراگاہوں اور بڑی بڑی جھیلوں پر محیط تھا اور دریائے سقاریہ کے قریب واقع تھا۔ بازنطینی سرحد بھی قریب تھی اور بازنطینیوں کا ایک شہر بورسا بھی تھوڑے ہی فاصلے پر واقع تھا۔ ارطغرل نے سغوت شہر بسانے کا ارادہ کر لیا اور اپنے قبیلے کے ساتھ یہاں اس وادی میں آباد ہو گیا۔ سلطان علاؤالدین کیقباد نے اس کو اپنا مشیر خاص مقرر کر لیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کائی اور آغوز قبائل کے لوگ بھی آہستہ آہستہ اس وادی میں آ کر بسیرا کرنے لگے۔ ارطغرل ان کو کھیتی باڑی کے لیے زمین دے دیتا اور وہ لوگ یہاں آباد ہو جاتے۔
ارطغرل پوری توجہ کے ساتھ اپنے بیٹے عثمان کی تربیت کر رہا تھا۔ یہی عثمان بعد میں عثمان غازی کے نام سے مشہور ہوا اور اسی کے نام پر سلطنت کا نام عثمانیہ سلطنت رکھا گیا۔ 1288 عیسوی میں ارطغرل کا انتقال ہو گیا۔ ارطغرل کی قبر اب بھی سغوت میں موجود ہے۔ عثمان غازی 1258 عیسوی میں پیدا ہوا تھا۔ ارطغرل کی وفات کے بعد عثمان غازی نے کائی قبیلے کی کمان بڑی سمجھداری کے ساتھ سنبھالی۔ اس کے 2 بھائی اور بھی تھے جنہوں نے اپنے بھائی کا بھرپور ساتھ دیا۔ اسی دوران سلطان علاؤالدین کیقباد کا انتقال ہو گیا اور اس کے بیٹے تخت کے لیے آپس میں لڑ پڑے۔ غیاث الدین سلجوق بادشاہ بننے کے بعد منگولوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس طرح کچھ ہی عرصہ میں سلجوق سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ منگول بازنطینیوں کے ساتھ جنگ میں مصروف ہو گئے۔ عثمان غازی نے منگولوں کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا جس کی روح سے وہ آپس میں جنگ کرنے سے باز رہیں گے اور مل کر بازنطینیوں کے خلاف جنگوں میں حصہ لیں گے۔ ارطغرل کا ایک پوتا جس کا نام آر خان تھا، یہ عثمان غازی کا بیٹا تھا۔ آر خان 1281 عیسوی میں پیدا ہوا۔ ارطغرل 1288 عیسوی میں فوت ہوا تھا۔ یہ تقریباً 7 سال کا عرصہ بنتا ہے جو عرصہ آر خان نے اپنے دادا ارطغرل کے ساتھ گزارا۔ ارطغرل کے کئی پوتے تھے مگر وہ آر خان کو سب سے زیادہ پسند کرتا تھا۔ ارطغرل اپنے اس پوتے آر خان کے ساتھ جنگوں اور فتوحات کی باتیں کرتا رہتا تھا۔ ایک بار ارطغرل نے آر خان سے کہا تھا کہ بیٹا، میرے مرنے کے بعد تم نے ایک بہت بڑی سلطنت قائم کرنی ہے۔ آر خان نے کہا تھا کہ دادا جان، آپ بے فکر رہیں، میں سلطنت قائم کر کے ہی دم لوں گا۔ عزیز دوستو، قسط نمبر 1 اپنے اختتام کو پہنچی۔ قسط نمبر 2 لے کر انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔